بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج ہم علامہ غلام احمد پرویز صاحب کی کتاب اسلام اے چیلنج ٹو ریلیجن پر اپنی گفتگو کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ ہم ان کی کتاب کے دوسرے باب دی فنکشن آف دین کے ایک بہت ہی بنیادی موضوع پر بات کر رہے ہیں، اور وہ ہے دا سیلف، یعنی انسانی خودی یا نفس کا تصور۔ آج ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ جدید سماجیات اور نفسیات انسانی شخصیت کو کس طرح دیکھتی ہیں، اور پھر یہ دیکھیں گے کہ یہ نظریات دین کے تصور خودی سے کیسے مختلف ہیں۔ تو آئیے اس گہرے موضوع میں اترتے ہیں۔ چلیں گفتگو کا آغاز سماجیات سے کرتے ہیں۔ ماخذ کے مطابق ان کا نظریہ تو بہت سیدھا لگتا ہے کہ انسان جو کچھ بھی ہے وہ معاشرے کی دین ہے، یعنی فرد ایک کوری تختی کی طرح ہے اور معاشرہ اس پر جو چاہے لکھ دے۔ جی، یہ نظریہ بظاہر بہت سادہ اور پرکشش لگتا ہے، اور اس میں کچھ سچائی بھی ہے۔ ظاہر ہے ہمارا ماحول، ہماری پرورش، یہ سب ہماری شخصیت پر بہت گہرا اثر ڈالتے ہیں۔ بالکل۔ لیکن یہ نظریہ ایک بہت بڑے سوال کا جواب دینے میں ناکام رہتا ہے۔ وہ کیا؟ دیکھیں، اگر یہ بات 100% درست ہوتی تو ایک ہی گھر میں ایک جیسے ماحول میں پلنے والے دو سگے بھائیوں کی شخصیتیں بالکل ایک جیسی ہونی چاہیے۔ صحیح۔ لیکن ہم روزمرہ زندگی میں دیکھتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوتا، بالکل نہیں ہوتا۔ ایک بھائی بہت ملنسار تو دوسرا شاید تنہائی پسند۔ جی، یہ فرق تو واضح نظر آتا ہے۔ تو یہ فرق کہاں سے آتا ہے؟ سماجیات کا نظریہ اس کی وضاحت نہیں کر پاتا۔ یہ تو بہت اہم نقطہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ شخصیت کی تشکیل میں صرف ماحول کا ہاتھ نہیں، کوئی اور عنصر بھی۔ کوئی اور عنصر بھی۔ جی۔ تو پھر نفسیات اس معاملے کو کس نظر سے دیکھتی ہے؟ کیا وہ اس سے بہتر وضاحت پیش کرتی ہے؟ بالکل، نفسیات کا نظریہ اس میں زیادہ گہرائی رکھتا ہے۔ ماہرین نفسیات کہتے ہیں کہ اصل چیز ماحول نہیں، بلکہ فرد کا اس ماحول پر رد عمل۔ اچھا، رد عمل۔ جی، یعنی شخصیت ہمیں باہر سے بنایا تحفہ نہیں ملتی، بلکہ ہم اسے فعال طور پر خود بناتے ہیں۔ دو لوگوں کو ایک جیسے حالات کا سامنا ہو، ایک شخص ان سے ٹوٹ جاتا ہے، دوسرا ان سے سیکھ کر اور مضبوط ہو جاتا ہے۔ بالکل۔ یہ فرق ان کے رد عمل کا ہے، اور یہی شخصیت کی بنیاد بنتا ہے۔ اچھا، تو یہ بات زیادہ منطقی لگتی ہے، یعنی اس میں فرد کی اپنی مرضی، اس کا اپنا کردار شامل ہو جاتا ہے۔ لیکن ایک منٹ، اگر یہ فرد کے رد عمل کا نتیجہ ہے تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ماحول یا ہماری حیاتیاتی ساخت یعنی وراثت اس کا کوئی کردار نہیں؟ نہیں، ایسا بھی نہیں۔ نفسیات ان دونوں چیزوں کو ساتھ لے کر چلتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ شخصیت دراصل دو چیزوں کے تعامل سے، یعنی ٹکراؤ سے وجود میں آتی ہے۔ کون سی دو چیزیں؟ ایک ہماری موروثی صلاحیتیں، ہمارا مزاج، ہماری ذہانت وغیرہ، اور دوسرا ہمارا سماجی ماحول۔ ان دونوں کے درمیان ایک مسلسل کشمکش اور لین دین جاری رہتا ہے۔ شخصیت اسی کشمکش کا نتیجہ ہے۔ تو یہاں سے بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ سائنس کا دعویٰ ہے کہ وہ صرف ان چیزوں پر بات کرتی ہے جنہیں ناپا جا سکے۔ جی، جن کی پیمائش ہو سکے۔ لیکن شخصیت تو کوئی ٹھوس چیز نہیں ہے، اسے سائنسدان کیسے ناپتے ہیں؟ یہ تو ایسے ہے جیسے کوئی کہے کہ میں محبت کو کلوگرام میں تول سکتا ہوں۔ یہ ایک بہت بڑا چیلنج تھا، اور سچ پوچھیں تو ماہرین نفسیات نے اس پر قابل تعریف کام کیا ہے۔ انہوں نے ایک بہت ہوشیار طریقہ اپنایا۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم پوری شخصیت کو ایک ساتھ نہیں ناپ سکتے، لیکن اس کے حصوں کو تو ناپ سکتے ہیں۔ بالکل، اس کے مختلف حصوں یا خصائص کو تو ناپ سکتے ہیں، جیسے کوئی شخص کتنا باتونی ہے، کتنا ایماندار ہے، یا کتنا بے چین رہتا ہے۔ اچھا، تو انہوں نے شخصیت کو چھوٹے چھوٹے قابل پیمائش ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا۔ جی بالکل، اور پھر ہر ایک ٹکڑے کو ناپنے کے لیے خاص ٹیسٹ اور پیمانے بنائیں۔ مثال کے طور پر آپ نے مشہور روڈساک انک بلاٹ ٹیسٹ کا نام سنا ہوگا۔ جی، سیاہی کے دھبوں والا ٹیسٹ۔ جی، اس کے پیچھے نظریہ یہ تھا کہ انسان ان بے معنی دھبوں میں اپنی چھپی ہوئی سوچوں کو ہی دیکھے گا۔ اسی طرح تھرسٹن اور لکرٹ جیسے ماہرین نے سوال نامے بنائے جن سے لوگوں کے رویوں کو اعداد و شمار کی شکل دی جا سکتی تھی۔ اور ان سب پیمائشوں کا آخر میں کیا بنتا ہے؟ ان تمام ٹیسٹوں کے نتائج کو اکٹھا کر کے ایک مجموعی تصویر بنائی جاتی ہے۔ اسے پرسنالٹی پروفائل کہتے ہیں۔ اچھا، یہ پروفائل بتاتا ہے کہ کوئی شخص کن خصوصیات میں کتنا مضبوط یا کمزور ہے۔ لیکن یہاں ایک بنیادی سوال پیدا ہوتا ہے۔
یہ سارے ٹیسٹ انسان کے رویے کو تو ناپ لیتے ہیں، لیکن کیا یہ انسان کی روح کی گہرائی تک پہنچ پاتے ہیں؟ ماخوذ میں یہ نقطہ اٹھایا گیا ہے کہ دین کہتا ہے کہ انسان کے اندر ایک ایسی پیاس ہے جو اسے حقیقت کبریٰ یعنی خدا سے جوڑتی ہے۔ کیا سائنس اس پیاس کو ناپ سکتی ہے؟ یہی تو اس سارے سائنسی عمل کی سب سے بڑی حد ہے۔ سائنس یہ تو بتا سکتی ہے کہ ایک شخص کتنا مذہبی ہے، لیکن وہ یہ نہیں بتا سکتی کہ اس کے اندر یہ مذہبی جذبہ پیدا ہی کیوں ہوا، اس کا مقصد کیا ہے۔ سائنس صرف کیا اور کیسے کا جواب دیتی ہے، کیوں کا جواب دینا اس کے دائرہ کار سے باہر ہے۔ تو پھر ان تمام تحقیقات کے بعد نفسیات شخصیت کی حتمی تعریف کیا کرتی ہے؟ کوئی ایک واضح تعریف تو ہونی چاہیے۔ اس پر تمام ماہرین متفق تو نہیں، لیکن جو عام تعریفیں ملتی ہیں وہ بہت دلچسپ ہیں۔ ایک تعریف یہ ہے کہ شخصیت فرد کے رویے کا کل معیار ہے، بس۔ یعنی آپ جیسا برتاؤ کرتے ہیں وہی آپ کی شخصیت ہے؟ جی، اس میں کسی گہری چھپی ہوئی حقیقت کا کوئی ذکر نہیں۔ ایک اور تعریف ہے کہ شخصیت فرد کی قابل پیمائش خصوصیات کا مجموعہ ہے۔ اس میں بھی وہی بات ہے کہ شخصیت بس وہی ہے جسے ہم ناپ سکتے ہیں۔ جی، یہ عمل بچپن سے شروع ہوتا ہے، جوانی میں پختہ ہوتا ہے، اور پھر زندگی بھر اس میں تھوڑی بہت تبدیلیاں آتی رہتی ہیں۔ اور کیا یہ شخصیت جسے ہم میں کہتے ہیں یہ ٹوٹ بھی سکتی ہے؟ ہم نے ملٹیپل پرسنالٹی ڈس آرڈر کے بارے میں سنا ہے۔ جی بالکل، ماخذ اس کا بھی ذکر کرتا ہے۔ بڑھاپے، کسی شدید بیماری یا کسی گہرے نفسیاتی صدمے کی وجہ سے شخصیت بکھر سکتی ہے۔ ماہرین نفسیات نے ایسے کیسز کا گہرائی سے مطالعہ کیا ہے جہاں ایک ہی انسان کے اندر 2 یا اس سے بھی زیادہ بالکل مختلف شخصیتیں رہتی ہیں۔ یہ تو بہت عجیب بات ہے۔ جی، ایک لمحے میں وہ ایک شرمیلا شخص ہوتا ہے اور اگلے ہی لمحے ایک پر اعتماد اور جارحانہ انسان بن جاتا ہے۔ اور ایک شخصیت کو دوسرے کا علم تک نہیں ہوتا؟ اکثر نہیں ہوتا۔ ایک منٹ، یہ بات تو بہت پریشان کن ہے۔ اگر ایک ہی جسم میں کئی شخصیتیں رہ سکتی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ شخصیت کوئی مستقل اور ٹھوس چیز نہیں ہے۔ تو پھر نفسیات کے نزدیک خودی کی یہ اصل حقیقت کیا ہے؟ آپ بالکل صحیح نتیجے پہ پہنچی ہیں، اور یہی اس پوری بحث کا سب سے اہم نقطہ ہے۔ نفسیات کے نزدیک شخصیت کوئی حقیقی یا ٹھوس شے نہیں ہے، یہ صرف ایک ساختہ شکل یا ایک پیٹرن ہے۔ ایک پیٹرن؟ یہ ایک بحروپ ہے، ایک ماسک ہے جسے ذہن اپنی ضرورت کے مطابق پہن بھی لیتا ہے اور اتار بھی دیتا ہے۔ تو نفسیات یہ کہہ رہی ہے کہ میں جو ہوں وہ حقیقی نہیں ہے، یہ صرف ایک وہم ہے؟ ایک طرح سے جی، ایک عارضی ترتیب ہے۔ یہ تو بہت بڑا دعویٰ ہے۔ کیا فلسفہ بھی اسی نتیجے پر پہنچا ہے؟ جدید مغربی فلسفہ، خاص طور پر 20ویں صدی کا، بڑی حد تک نفسیات کے ساتھ کھڑا نظر آتا ہے۔ خاص طور پر 2 بڑے مکتب فکر، وجودیت یعنی ایگزسٹینشلزم اور منطقی اثبات پسندی یعنی لاجیکل پازیٹیوزم۔ اچھا، یہ دونوں ہی کسی بھی ماورائی یا غیبی حقیقت کو ماننے سے انکار کرتے ہیں۔ تھوڑا آسان لفظوں میں سمجھائیں گے؟ ضرور۔ منطقی اثبات پسندوں کا اصول سادہ تھا۔ اگر آپ کسی چیز کو اپنے حواس سے محسوس نہیں کر سکتے یا ناپ نہیں سکتے تو اس کے بارے میں بات کرنا فضول ہے۔ تو ان کے لیے روح یا خودی کا تصور بے معنی تھا؟ بالکل، صرف الفاظ کا کھیل۔ اور وجودیت پسند کہتے تھے کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو وہ خالی ہوتا ہے، اس کی کوئی پہلے سے طے شدہ فطرت نہیں ہوتی۔ وہ اپنی زندگی میں جو فیصلے کرتا ہے اور جو عمل کرتا ہے وہی اس کی شخصیت بناتے ہیں۔ یعنی کوئی مستقل ابدی خودی موجود نہیں ہے؟ ان کے نزدیک نہیں۔ تو اب تصویر بالکل واضح ہو رہی ہے۔ ایک طرف جدید سائنس اور فلسفہ ہے جو کہہ رہا ہے کہ انسانی خودی ایک عارضی، بدلتی ہوئی اور غیر حقیقی چیز ہے، اور دوسری طرف ہمارے پاس دین ہے۔ دین کا تو سارا ڈھانچہ ہی اس تصور پر کھڑا ہے کہ انسان کی ایک حقیقی، مستقل اور ذمہ دار خودی ہے۔ بالکل۔ یہ تو ایک بہت بڑا تضاد ہے۔ بہت بڑا۔ اور یہی وہ نقطہ ہے جہاں دین اور جدید فکر کے راستے بالکل الگ ہو جاتے ہیں۔ دین ایسے تصور کو قبول کر ہی نہیں سکتا جہاں خودی حقیقی نہ ہو۔ کیوں نہیں کر سکتا؟ کیونکہ اگر خودی ہی عارضی اور ایک بے روپ ہے تو پھر ذمہ داری کس پر عائد ہوگی؟ جزا و سزا کس کو ملے گی؟ صحیح۔ خدا سے تعلق کون قائم کرے گا؟ نفسیات کی یہ بدلتی ہوئی شخصیت دین کے کسی کام کی نہیں۔ دین کو ایک ایسی حقیقی اور ٹھوس خودی کی ضرورت ہے جو کائنات کی حتمی حقیقت کے ساتھ ایک بامانی رشتہ بنا سکے۔ تو یہ سائنسی نظریہ اپنی تمام تر تفصیلات کے باوجود ادھورا محسوس ہوتا ہے۔
ایسا لگتا ہے جیسے اس نے انسان کی ایک بہت خوبصورت تصویر تو کھینچی ہے، لیکن اس میں سے روح غائب ہے۔ ماخذ میں بالکل یہی احساس بیان کیا گیا ہے۔ یہ سائنسی تصور ہمیں غیر مطمئن چھوڑ دیتا ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے اصل چیز کے بجائے اس کے سائے کو پکڑ لیا ہے۔ اور اس کی وجہ؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ماہر نفسیات، جیسا کہ ماخذ کہتا ہے، اکثر ذہن کی سطح سے نیچے کی طرف کام کرتا ہے۔ وہ لاشعور کی حیوانی جبلتوں میں تو اتر جاتا ہے، لیکن وہ ذہن کی ان بلندیوں تک پہنچنے میں ناکام رہتا ہے جہاں انسان آفاقی حقیقتوں سے جڑتا ہے۔ اور اس سطحی تصور نے جدید انسان کی زندگی پر کیا اثر ڈالا ہے؟ اس کا نتیجہ وہی ہے جو آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ جدید انسان ایک بے مقصد اور سطحی زندگی گزار رہا ہے۔ وہ چھوٹے چھوٹے ذاتی اور خود غرضانہ مقاصد کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ زیادہ پیسہ، زیادہ شہرت۔ لیکن اس کی روح کی گہری پیاس نہیں بجھتی۔ بالکل، اسی لیے وہ اندر سے ناخوش اور غیر مطمئن ہے۔ جب زندگی کو کوئی بڑا مقصد نہ ہو تو انسان چھوٹی چھوٹی چیزوں میں الجھ کر رہ جاتا ہے۔ اس موضوع پر علامہ اقبال کا تجزیہ بہت گہرا ہے۔ جی، ماخذ میں علامہ اقبال کا ایک بہت ہی شاندار اقتباس دیا گیا ہے جو اس پوری صورتحال کا خلاصہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں، اپنے فکری کارناموں کے زیر سایہ جدید انسان نے روحانی طور پر یعنی اپنے باطن سے جینا چھوڑ دیا ہے۔ اپنے باطن سے جینا چھوڑ دیا ہے۔ فکر کے میدان میں وہ خود اپنے ساتھ کھلی جنگ میں ہے، اور معاشی و سیاسی زندگی میں وہ دوسروں کے ساتھ برسرے پیکار ہے۔ وہ اپنے بے رحم انا پرستی اور سونے کی لامحدود بھوک پر قابو پانے سے قاصر ہے، جو آہستہ آہستہ اس میں موجود تمام اعلیٰ کاوشوں کو ختم کر رہی ہے اور اسے زندگی کی تھکاوٹ کے سوا کچھ نہیں دے رہی۔ اور آخری جملہ تو بہت ہی اہم ہے۔ جی، وہ حقیقت یعنی حواس کو نظر آنے والی چیزوں میں اس قدر غرق ہے کہ وہ اپنی ذات کی عطا گہرائیوں سے مکمل طور پر کٹ چکا ہے۔ وہ اپنی ذات کی عطا گہرائیوں سے مکمل طور پر کٹ چکا ہے۔ آج کی ہماری پوری گفتگو کا نچوڑ شاید اسی ایک جملے میں ہے۔ ہم نے دیکھا کہ کس طرح سماجیات، نفسیات اور فلسفے کے جدید نظریات نے شخصیت کو ایک عارضی اور غیر حقیقی شے بنا کر پیش کیا، جبکہ دین کو ایک حقیقی اور پائیدار خودی کی ضرورت ہے۔ اور علامہ اقبال نے ہمیں بتایا کہ اس سطحی تصور نے جدید انسان کو کس طرح اپنی ہی ذات سے بیگانہ کر دیا ہے۔ جاتے جاتے ایک سوچ چھوڑے جاتے ہیں جس پر غور کیا جا سکتا ہے۔ ماخذ کہتا ہے کہ جدید نفسیات انسانی ذہن کی گہرائیوں کو ناپنے میں اکثر ناکام رہتی ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ ان اندیکھی گہرائیوں میں آخر ایسا کیا ہے جسے سائنس کے پیمانے تو نہیں چھو سکتے، لیکن دین اسے ہی انسانی وجود کا مرکز اور اس کی اصل حقیقت سمجھتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کی گفتگو ختم ہوتی ہے اور اس موضوع کے اگلے حصے کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔